اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک گرزن ایجوکیشن سسٹم میں خوش آمدید۔ میں ہوں ملک خالد حسین ساجد، آپ کا معلم اردو۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسا کہ ہم کل سبق پڑھ رہے تھے اپنی مدد آپ، جو کہ سر سید احمد خان کا لکھا ہوا ہے، اس سبق میں ہم نے جانا تھا کہ سر سید احمد خان اس سبق میں کیا کہنا چاہتے ہیں، اور ساتھ میں ہم نے اس کے خلاصے کے بارے میں آگاہی حاصل کی تھی۔ آج ہم اس کا دوسرا قدم اٹھانے جا رہے ہیں، یعنی اقتباس کی تشریح۔ تو پہلے سبق اسوہ حسنہ میں اقتباس کی تشریح میں نے آپ کو کچھ اصول و ضوابط بتائے تھے کہ پیراگراف کی تشریح کرتے وقت آپ نے کون سے پیرامیٹرز کا خیال کرنا ہے۔ تو ان پیرامیٹرز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم مزید آپ کی تفہیم کے لیے آگے چلیں گے۔ تو آپ نے غور سے دیکھنا ہے۔ پہلے ہم اقتباس کو پڑھتے ہیں کہ اقتباس میں کیا لکھا گیا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم اگلے اقدام اٹھائیں گے۔ تو آئیے اقتباس کی طرف آتے ہیں۔ اقتباس ہمارا ہے، یہ ایک نیچر کا قاعدہ ہے کہ جیسا مجموعہ قوم کی چال چلن کا ہوگا، یقیناً اسی کے موافق اس کے قانون اور اسی کے مناسب حال گورنمنٹ ہوگی۔ جس طرح کہ پانی خود اپنی پنسال میں آ جاتا ہے، اسی طرح عمدہ رعایا پر عمدہ حکومت ہوتی ہے، اور جہل و خراب و نا تربیت یافتہ رعایا پر ویسی ہی اکھڑ حکومت ہوگی۔ یہ مختصر سا پیراگراف ہے، لیکن یہ پیراگراف اس قدر اہم ہے کہ آپ بورڈ کے سابقہ پیپر اٹھا کر دیکھیے یا آپ دیکھیں گے تو اس میں بارہا مرتبہ مختلف بورڈز میں یہ پیراگراف دیا گیا ہے۔ تو پیراگراف کی اہمیت کے مطابق ہم نے چلنا ہوتا ہے۔ ہم نے سابقہ ہسٹری کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سا پیراگراف ہے جو بار بار بورڈ میں آ چکا ہے، جس سے اس کی اہمیت دو چند ہو جاتی ہے۔ تو پیراگراف کی تشریح کے لیے جو بنیادی سورس ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے دو چیزیں لکھتے ہیں۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ ہم سب سے پہلے مصنف سبق کا عنوان لکھتے ہیں، اس کے بعد مصنف کا نام، یہاں پر آ جائے گا اپنی مدد آپ، اور یہاں پر آ جائے گا سر سید احمد خان۔ یہ چیزیں لکھنے کے بعد ہمارے لیے جو مشکل مرحلہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سیاق و سباق۔ سیاق و سباق کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں نے پہلے لیسن میں آپ کو باقاعدہ طور پر بتایا تھا کہ سیاق لفظ سائق سے نکلا ہے، جس کا میں نے ہے چرواہا، جو کہ اپنے ریوڑ کے پیچھے کھڑا ہو کر اپنی سٹک کے ذریعے بکریوں کو ہانک رہا ہوتا ہے، اور سائق کا متضاد قائد ہے، جو کہ سامنے کھڑے ہو کر اپنی قوم کی رہنمائی کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر ہم نے ان میننگ کو نہیں لینا۔ ہم نے یہاں پر سیاق سے مراد پیراگراف جو دیا گیا ہے اس سے پہلے مصنف نے کیا بتانے کی کوشش کی ہے، اور سباق یعنی جو پیراگراف دیا گیا ہے اس کے بعد مصنف نے کیا کہنے کی کوشش کی ہے، ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے مثالی سیاق و سباق لکھنا ہوتا ہے۔ لیکن مثالی سیاق و سباق ایک عام طالب علم کے لیے مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ اس کی سہولت کے لیے ہم نے ایک چیز آسان کی ہوتی ہے کہ ہم ایک اجمالی سیاق و سباق تیار کرتے ہیں۔ اجمالی سیاق و سباق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم سبق سے متعلقہ انتہائی چیدہ نکات کو ہم ایک جگہ پر اکٹھا کر دیتے ہیں، اور ساتھ میں لاسٹ میں بتا دیتے ہیں کہ اقتباس کس حصے سے لیا گیا ہے۔ تو اس طرح سے ہمارا ایک اجمالی سیاق و سباق تیار ہو جاتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس سبق کا اجمالی سیاق و سباق یا سیاق و سباق ہم کس انداز میں تحریر کر سکتے ہیں۔ سیاق و سباق کی ہیڈنگ دینی ہے آپ نے، اس کے بعد براہ راست آپ نے شروع کر دینا ہے سر سید احمد خان اپنی معروف تصنیف مقالات سر سید احمد جلد پنجم۔ یہ آپ نے وہ حوالہ دینا ہوتا ہے جو ہر سبق کے لاسٹ میں دیا ہوتا ہے کہ ایک حصہ میں اپنی مدد آپ کے تحت ہمیں زندگی کا نہایت شاندار سبق دے رہے ہیں کہ زندگی میں وہی لوگ یا قومیں
کامران قرار پاتی ہیں جو اس سنہری اصول کو اپنی زندگیوں میں لاگو کر لیتی ہیں۔ اصول کائنات ہے یہی ہے کہ کامیابی کے حصول کے لیے اپنی کوشش کرنا پڑتی ہے، اپنے لوگوں کو اٹھانا پڑتا ہے، خود جدوجہد کرنا پڑتی ہے، تب جا کر کامیابی مقدر ہوتی ہے۔ سر سید کے بقول حکمران ایسے آتے ہیں جیسے عوام ہوتے ہیں، اچھے عوام پر اچھے حکمران اور برے عوام پر برے حکمران آتے ہیں۔ عمل کے بغیر علم بیکار اور بے فائدہ ثابت ہوتا ہے، عمل انسان کے علم کو قابل توقیر بنا دیتا ہے۔ یہ مجموعی طور پر آپ نے مرکزی خیال پیش کر دیا۔ اب لاسٹ میں آپ نے جو چیز شو کرنی ہے کہ اقتباس کہاں سے لیا گیا ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ہمارے سبق کا دوسرا اقتباس ہے، تو یہ اقتباس، اس اقتباس کے بارے میں ہم نے عموماً یہی لکھنا ہے کہ یہ ابتدا سے لیا گیا ہے۔ درج والا تشریح طلب اقتباس سبق کے آغاز سے لیا گیا ہے، جس میں مصنف بتاتے ہیں، یہ آپ کا سیاق و سباق ہو گیا۔ اب آ جاتا ہے تشریح کا مرحلہ۔ تشریح کے مرحلے کے لیے آپ نے ہر مصنف کے بارے میں ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ ہر مصنف کا اپنا تعارف ہے، ہر مصنف کی اپنی پہچان ہے، ہر مصنف کے لکھنے کا اپنا انداز ہے۔ آپ نے اسی انداز کو مد نظر رکھتے ہوئے چند جملے مخصوص ایک مصنف کے لیے کرنے ہیں۔ تو اس اقتباس کی تشریح سے قبل ہم لکھنے کی کوشش کریں گے۔ تشریح کی ہیڈنگ دینے کے بعد، قوم کی ڈوبتی ناؤ کو کنارہ دینے والی شخصیت جسے تاریخ سر سید احمد خان کے نام سے جانتی ہے، وہ تشریح طلب اقتباس میں بتاتے ہیں کہ، یہاں پر کرنے کے بعد آپ نے پھر پیراگراف کی طرف چلا جانا ہے۔ یہ ہمارا اقتباس ہے، اب ہم نے اس کو مد نظر رکھنا ہے۔ اس کو مد نظر رکھنے کے ساتھ اس کے ساتھ ہم نے حوالہ جات اور کوٹیشنز کا اہتمام کرنا ہے تاکہ آپ کی بات مزید سہل اور آسان ہو جائے۔ تو اب اس کا آغاز کیسے کیا ہے؟ یہ ایک نیچر کا قاعدہ ہے کہ جیسا مجموعہ قوم کی چال چلن کا ہوگا، یقیناً اسی کے موافق قانون اور اسی کے موافق ہر گورنمنٹ ہوگی۔ یہ کائنات کا اصول ہے کہ جیسے ہم ہوتے ہیں ویسے ہی ہمارے پر حکمران نافذ ہوتے ہیں۔ اگر اس کی ہم سمپل مثال سمجھنا چاہیں، اگر ہم آئینے کے سامنے کھڑے ہوں تو آئینہ ہمیں اپنا ہی عکس دکھاتا ہے۔ اگر ہم نے لباس پہنا ہوگا تو ہمیں اسی لباس میں دکھائے گا، اگر ہمارا لباس نہیں ہوگا تو وہ ہمیں لباس کے بغیر دکھائے گا۔ بالکل ایسے ہی جس طرح کے عوام ہوتے ہیں ویسے ہی حکمران ہوتے ہیں۔ اس لیے ایک مشہور مقولہ ہے کہ آئینے میں وہی نظر آتا ہے جو سامنے ہوتا ہے، کہ آئینے میں وہی نظر آتا ہے جو سامنے ہوتا ہے۔ یہ ضرب المثل ہے۔ اس لیے ہم نے اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہنا ہے کہ جس طرح کے عوام ہوں گے تو ویسے ہی حکمران نافذ ہو جائیں گے۔ اگر ہم بحثیت قوم ایماندار ہیں تو ہم پر ایماندار حکمران آئیں گے، اگر ہم بحثیت قوم کرپٹ ہیں تو ہم پر کرپٹ حکمران آئیں گے، اگر ہم بحثیت قوم نااہل ہیں تو ہم پر نااہل لوگ مسلط کر دیے جائیں گے۔ یہ کائنات کا فطری اصول ہے اور اسی اصول کے تحت کائنات ازل سے چل رہی ہے۔ اب اس کے بعد دیکھتے ہیں مصنف مزید کیا کرنا چاہتے ہیں۔ جس طرح کے پانی خود اپنی پنسال میں آ جاتا ہے، مثال کے ذریعے سمجھایا گیا ہے کہ پانی ہمیشہ نچائی جگہ پہ آتا ہے، پانی گرتا ہے تو جیسے جیسے اس کو جگہ ملتی ہے وہ ایک مخصوص جگہ پر آ کر ٹھہر جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی عوام اور حکمران ہوتے ہیں، جیسی عوام ویسے حکمران۔ اسی بات کو ایک شاعر نے یا مصنف نے کہا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ یہ اصول ہے، جس کے پاس اقتدار ہوتا ہے، جس کے پاس طاقت ہوتی ہے، جس کے پاس قوت ہوتی ہے، جس کے پاس اختیارات کی طاقت آ جاتی ہے، وہ پھر اپنے اختیارات کا استعمال کرتا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات وہ بندہ جس کے پاس اختیارات کی طاقت ہوتی ہے وہ جابر حکمران کے روپ میں ہمارے سامنے آتا ہے، اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے ایک نرم دل حکمران کے طور پر سامنے آتا ہے۔ ہمارے خلفاء راشدین کی مثالیں نرم دل حکمرانوں کی ہیں، جبکہ ہٹلر جیسے بڑے لوگ جو کہ جابر حکمرانوں کی مثالیں ہیں۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ دوسری بات اپنے ذہن میں یہ رکھنی ہے کہ ہر فرد اپنا حصہ ادا کرتا ہے۔ میں ایک استاد ہوں تو میں نے اپنی قوم کی تعمیر کے لیے اپنا حصہ ادا کرنا ہے۔ آپ ایک طالب علم ہیں
تو آپ نے بطور طالب علم اپنا حصہ ڈالنا ہے، یعنی میں نے اپنا فرض ادا کرنا ہے، آپ نے اپنا فرض نبھانا ہے۔ جب میں اپنا فرض ادا کروں گا تو مجھے میرا حق مل جائے گا، جب آپ اپنا فرض ادا کریں گے تو آپ کو اپنا حق مل جائے گا، ڈیفینیٹ ہے۔ اس لیے کہ کائنات کا ہر فرد اپنا اپنا حصہ ڈالتا ہے، کائنات کا ہر فرد اپنا اپنا حصہ ڈالتا ہے۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالی، جنہیں ہم شاعر مشرق، حکیم الامت، نباز ملت کے نام سے جانتے ہیں، وہ اس بات کو بڑے ہی خوبصورت اور طرفہ انداز میں ہمارے سامنے رکھ گئے ہیں، اور یہ بات آج زبان زد عام ہے کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ کوئی فرد اکیلا کچھ نہیں کر سکتا، ایک چین ہے، ہم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، ہمارا ایک دوسرے سے تعلق ہے، آپ ہیں، آپ کے والدین ہیں، ہم ہیں، یہ ٹرائی اینگل بن جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ کوآپریشن کرنی ہے، ہم نے آپ کو تعلیم دینی ہے، آپ کے والدین نے اپنی نگرانی کرنی ہے۔ جب یہ ٹرائی اینگل مکمل ہوگی اور صحیح معنوں میں ورکنگ کرے گی تو یقینی طور پر آپ کو فائدہ ہوگا۔ اگر ان میں سے ایک چیز بھی صحیح کام نہیں کر رہی ہوگی، فرض کیا میں آپ کو صحیح معنوں میں تدریس نہیں کر رہا، آپ غور سے میری بات کو نہیں سن رہے، یا آپ کے والدین آپ پر چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھتے، تو مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہو سکتے۔ مطلوبہ نتائج حاصل ہونے کے لیے یا مطلوبہ نتائج لینے کے لیے ہم تینوں کو ورکنگ کنڈیشن میں آنا ہوگا، اپنا اپنا فرض نبھانا ہوگا، تب جا کر مطلوبہ نتائج حاصل ہوں گے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں آگے کیا کہتے ہیں، اس طرح عمدہ رعایا پر عمدہ حکومت ہوتی ہے، اور جہل و خراب و نا تربیت یافتہ رعایا پر ویسی ہی اکھڑ حکومت ہوگی۔ اب اکھڑ حکومت ظالم حکومت بھی کہہ سکتے ہیں، گندی حکومت بھی کہہ سکتے ہیں، ظالم حکومت بھی کہہ سکتے ہیں، سب لے سکتے ہیں۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مصنف نے بتانے کی کوشش کی ہے، سر سیمہ خان نے بڑے واضح انداز میں ہمیں سمجھایا ہے کہ کائنات کا اصول ہے کہ اگر ہم اچھے ہیں، اگر ہم اچھے ہیں تو یقینی طور پر ہم پر حکمران بھی اچھے ہوں گے، اگر ہم برے ہیں تو ہم پر حکمران بھی برے ہوں گے۔ اگر ہم بطور عوام اپنی حکومت کے لیے اچھا سوچتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم پہ اچھے حکمران نافذ ہوں، ہم پر اچھے لوگ حکومت کریں، تو یقینی طور پر ہم ایسے لوگوں کا انتخاب کریں گے جو ہماری ذہنی سوچ کے مطابق ہوں گے، تو تب جا کر اچھے نتائج سامنے آ سکیں گے۔ اگر اس کے برعکس ہم اپنی سوچ کو تبدیل نہیں کرتے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم پر لٹیرے، ڈاکو، چور اور اس طرح کے لوگ جو کرپشن میں ہمارے سامنے مثال بن چکے ہیں حکمران بنے بیٹھے رہیں، تو یقیناً ہم پر ویسے ہی جہل اور خراب اور نا تربیت یافتہ حکمران مسلط کر دیے جائیں گے۔ اسی بات کو ایک شاعر نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں ہمارے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر کیا حدود پستی افکار ہے، اس سے بڑھ کر کیا حدود پستی افکار ہے، قول صادق بولنے سے خردمند انکار ہے۔ کہ جب انسان سچ بولنے سے انکار ہو جائے، منکر ہو جائے، سچ بولنے میں بھلائی نہ سمجھے، تو یقینی طور پر پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے حق میں نہیں ہوتے، وہ اپنا فائدہ اٹھانے والے ہوتے ہیں، اپنے گھر بار کو سنبھالنے والے ہوتے ہیں، اپنے کاروبار کو سنبھالنے والے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم نے کیسے لوگوں کو اپنے اوپر مسلط کرنا ہے۔ اگر ہم اچھے لوگوں کو مسلط کریں گے، پڑھے لکھے لوگوں کو مسلط کریں گے، ڈگری یافتہ افراد کو مسلط کریں گے، ان بین الاقوامی سطح پر نظر رکھنے والے افراد کو اپنے اوپر مسلط کریں گے، تو یقینی طور پر ہم پر اچھے حکمران آئیں گے جو بین الاقوامی سطح پر پاکستان کا ایک سافٹ امیج پیش کریں گے۔ جبکہ اس کے برعکس اگر ہم نے سابقہ حکمرانوں کی طرز پر ان لوگوں کو ہی منتخب کرنا شروع کر دیا، تو پہلے ہی ہم لوگ بین الاقوامی برادری میں اور بین الاقوامی صحافت میں چور کے نام سے متعارف ہو چکے ہیں، تو پھر ہمارا تعارف نہیں رہے گا۔ اس لیے اب سوچنا ہم نے ہے، بیٹا آپ نوجوان نسل ہیں، 1-2 سال تک آپ لوگوں نے ووٹ ڈالنے ہیں، آپ کے شناختی کارڈ بن جائیں گے، آپ نے اپنے نمائندوں کا انتخاب کرنا ہے۔ تو میری آپ لوگوں کو صرف یہی نصیحت ہے کہ آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ ہماری برادری کا بندہ کھڑا ہے، ہمارے علاقے کا بندہ کھڑا ہے، ہمارے اس سے فلاں تعلق ہے، ہمارا یہ کام ہمارے یہ کام آ سکتا ہے، یہ چیزیں
عارضی ہیں، ان چیزوں کو نہیں دیکھنا. آپ نے قومی سطح پر دیکھنا ہے کہ یہ بندہ پاکستان کے لیے کتنا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے، یہ بندہ پاکستان کے لیے کس حد تک اثر انگیز ثابت ہو سکتا ہے، بین الاقوامی سطح پر ہمارا کیا تاثر پیش کرے گا، کیا بین الاقوامی برادری اس بندے کی گفتگو سننے چاہتی ہے، کیا یہ بندہ بولے گا تو دنیا اپنے ٹی وی سیٹ آف کر دے گی؟ نہیں. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ایک ایسا بندہ منتخب کرنا ہے جب وہ بولے تو دنیا سنے، جب وہ گفتگو کرے تو دنیا کان لگائے، جب وہ کسی بات کی طرف لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش کرے تو لوگ صرف پاکستان کے لیے نہیں پوری دنیا کے لوگ اس کی بات میں ہاں منائیں. یہی ہمارا ٹارگٹ ہے. آپ لوگوں نے اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے چلنا ہے. تو یہ اقتباس مختصر سا اقتباس تھا، اس کے ہم نے حوالہ جات بھی دیکھے، سیاق و سباق کے بارے میں بھی جانا، پیراگراف کو بھی دیکھا. ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بیٹا آپ لوگوں نے اس اقتباس کو اپنی کنسلٹنٹ کتاب شمع سرمایہ اردو سے بار بار دیکھنا ہے، پڑھنا ہے اور غور کرنا ہے. اور یہاں پر آپ کو سمجھ نہیں آئے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آئی، آپ اس کو بار بار پڑھیں. کیونکہ کہا جاتا ہے کہ انسان کوشش کرتا ہے تو انسان کو ایک نہ ایک دن کامیابی مل جاتی ہے. تو کوشش کریں، ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ آن لائن آپ کو ہر طرح کی تفہیم کر سکیں. آپ کے مسائل کو سمجھتے ہوئے، آپ کی مشکلات کو سمجھتے ہوئے ہم کوشش کرتے ہیں کہ تمام باتیں آپ کے سامنے ہائی لائٹ کر دی جائیں تاکہ کسی قسم کا بھی مسئلہ آپ کو درپیش نہ ہو. تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی. آپ کا مخلص ملک خالد حسین ساجد. السلام علیکم.